لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاقوا في الله أخوين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز سامعین، ہجرت کے پہلے دو بڑے اہم کام کیے. ایک یہ کہ مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا. مدینہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج تھے. اس میں بہت دنوں سے آپس میں جنگ رہتی تھی. یہ لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اکثر اس میں مسلمان ہو گئے. دوسرے تین قبیلے اور تھے مشہور: بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. یہ تینوں قبیلے، یہ یہودی مارکیٹ میں چھائے ہوئے تھے. کاروبار، صنعتیں، کارخانے، بزنس سب انہی کے ہاتھ میں تھا. یہ دوسروں کو سود پہ قرض دیتے اور سود پہ قرض دینے کے بعد سود پہ سود وصولا کرتے تھے. مستقل ان کی کمائی کا ذریعہ سودی نظام و سودی کاروبار تھا. اور لوگ قرض لیں، اس کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کیا کرتے تھے کہ آپس میں لوگ لڑ جائیں. لڑیں گے تو دکان چھوڑ کر کے لڑنے جائیں گے، مزدوری نہیں کریں گے، لڑائی میں بزی رہیں گے تو ان کے گھر میں آمدنی کم ہو جائے گی اور پھر مجبور ہو کر کے ہم سے قرضہ لیں گے. تو یہ یہودی لڑانے کا بھی کام کرتے تھے اور سودی قرض دینے کا بھی کام کرتے تھے. اور تجارت اور بزنس، صنعتیں انہی کے ہاتھ میں تھی. یہ ہتھیاروں کی بھی سپلائی کیا کرتے تھے، ہتھیار بھی بیچا کرتے تھے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. ان کا پروفیشن تھا. جیسے کہ آج کے دور میں کچھ ملکوں کا پروفیشن روزگار ہے کہ ایک دوسرے سے ملکوں کو لڑاتے رہو، اپنے ہتھیار کو بیچتے رہو. دونوں طرف بیچتے ہیں ہتھیار. عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، انہی لوگوں نے جنگ کرائی. دونوں کو ہتھیار بیچتے رہے، کئی سال تک دونوں ملک لڑتے رہے. تو یہودی لڑاتے تھے، تجارت پر حاوی تھے، سودی قرضہ دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو ایک نئے حالات کا سامنا ہوا. مکہ مکرمہ میں یا تو کوئی مسلمان ہو جاتا یا تو کوئی کافر رہتا. دشمن تھے وہ کھل کر کے تھے، جو دوست تھے وہ ساتھ میں تھے. دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے بھیس میں، ان کے لباس میں کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن مدینہ کے حالات دوسرے تھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کی تاجپوشی کا منصوبہ بنایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلطان، اپنا حاکم، اپنا بادشاہ، اپنا امیر، اپنا سب کچھ مان لیا. اب اس کی بادشاہت کا معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے دل میں حسد ہوئی. اور اسی طرح یہودی جو دنیا بھر کے خرافات کیا کرتے تھے، سودی کاروبار، لڑانے کا کاروبار، لڑا کر کے ہتھیار بیچنے کا کاروبار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں لوگوں کے اندر محبتیں پیدا ہو گئیں، دلوں کی دوریاں ختم ہو گئیں، رنجشیں ختم ہو گئیں، تو ان کا وہ کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا.
پھر یہودیوں کو ایک دوسری چیز نے حسد پہ آمادہ کر دیا۔ یہودی ابھی تک جتنے انبیاء پیدا ہوتے تھے بنو اسحاق سے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت سارہ سے، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ حضرت حاجرہ سے اسماعیل، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق۔ حضرت سارہ انہیں کے خاندان، پھر یہودی اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے یہودی تھے، اور جتنے نبی آئے اسحاق علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آتے رہے۔ یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے۔ تو یہ اپنے کو بہت افضل سمجھتے تھے، بنو اسماعیل کو اپنے سے فروتر سمجھتے تھے۔ ایک ہی گھر میں جو نسلیں آگے چلتی تو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتی ہیں، ایسا اپنے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بنو اسماعیل کو حقیر اپنے کا افضل سمجھتے تھے۔ جب خاتم النبیین بنو اسماعیل سے ہوئے تو ان لوگوں کو یہ حسد ہونے لگی کہ ابھی تک ہمارے نسل سے نبی ہوتے تھے، اب ان کی نسل سے نبی ہو گئے، ہم ان کو مانیں گے تو ہم بڑے رہے ہیں، اب چھوٹے بن جائیں ہمارا خاندان چھوٹا ہو جائے گا۔ خاندانی حسد اور اپنے آپ کو بہت افضل سمجھنا، خاندانی طور پر دوسرے خاندان کو حقیر سمجھنا، یہ سوچ یہودیوں کو لے ڈوبی۔ اس سوچ کے نتیجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کے مددگار اور انصار بننے کے بجائے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی، یہ جانکار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کے مجمع میں آپ کا بیٹا ہو، آپ اپنے بیٹے کو پہچان جاؤ گے۔ یہ پہچانتے تھے خاتم النبیین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے لیے انہوں نے یہاں مدینے میں قیام کیا تھا 600 سال پہلے، یہاں آئیں گے خاتم النبیین، ہم ان کے مددگار بنیں گے، ان کے انصار بنیں گے۔ 600 سال سے نسلم بعد نسل جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جب وہ ذات، وہ ہستی وہاں پہنچتی ہے تو خاندان کی بنیاد پر وہ مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہمارا خاندان افضل ہے، اس کا خاندان فروتر ہے، ہم اچھے ہیں، وہ ذلیل خاندان، وہ رسوا خاندان، وہ نیچا خاندان۔ اسلام میں اونچ نیچ خاندانی طور پر بالکل نہیں ہے۔ جس کے دماغ میں یہ بات ہوگی وہ دین کی رونق سے، دین کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ نبی سامنے موجود ہیں گے، بیٹوں کی طرح پہچانیں گے، پہچاننے کے باوجود نبی کی نبوت کا انکار کر دیتا انسان جو اپنے کو خاندانی طور پر افضل سمجھتا ہے۔ یہ سوچ نکال دے اپنے دل و دماغ سے۔ انہوں نے اپنے کو افضل سمجھا، نبی کو پہچانتے ہوئے بھی نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایمان سے محروم ہو گئے۔ اب وہ بھی سازشیں کرنے لگے، عبداللہ بن ابی بھی سازشیں کرنے لگا کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو سازشیں کرتے تھے مسلمان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے تاکہ ہم ان کے منصوبے پلان کو سمجھیں اور سمجھ کر کے پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان کو مدینہ سے بھگانے کی کوشش کریں یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پلان مکہ میں دو ہی دشمن ہیں، تیسرے دشمن پیدا ہو گئے۔ تیسرا دشمن ایسا جس کو ہم پہچان نہیں سکتے، ہمارا دوست ہے کہ ہمارا دشمن ہے۔ اس طرح کے نئے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے 3 کام پہلے شروع کر رکھا تھا۔ پہلا کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں برابر لوگوں کو بتاتے رہنا اور اسلام کی طرف بلاتے رہنا۔ تیسرا تھا تعلیم کا سلسلہ، یہ برابر جاری رکھا تھا۔ تیسرا تھا سوشل ورک، لوگوں کے کام کرنا، رفاہی کام کرنا، مدد کرنا، غریبوں، محتاجوں، مسافروں، معذوروں، یتیموں، مزدوروں، ان سب کے حقوق کی بات کرنا، ان سب کو ان کے حقوق دلانا۔ یہ 3 کام کر رہے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا کام شروع کیا، وہ تھا پولیٹکس، سیاست۔ اس سیاست کے تحت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے معاہدہ کیا، الگ الگ قبیلوں سے الگ الگ معاہدہ کیا کہ تمہارا ہمارا یہ معاہدہ، تمہارا ہمارا یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تم سب ایک ہو اور تمام لوگ ایک ہو جاؤ اور مسلمانوں اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہوگا، یہ نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالی ہمارے علماء کی مغفرت فرمائے، ہمارے علماء نے بھی اور ہمارے پولیٹیشینس نے بھی، ہمارے سیاستدانوں نے بھی اس سنت کو چھوڑ کر کے ایک نئے انداز میں معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو یہ حقوق ہوں گے، تم سب غیر مسلم ایک ہو، ہم مسلمان ایک ہیں۔ 4643 قوموں کو ایک بنا دیا، ان کے مقابلے میں مسلمان اکیلے کھڑے ہو گئے، اس لیے مسلمان کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ 4647 جو قومیں تھیں الگ الگ، سب سے ہم کو معاہدہ کرنا چاہیے تھا۔ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن سب سے معاہدہ کرنا چاہیے تھا، الگ الگ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس سنت کو ہمارے علماء نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ہمارے سیاستدانوں نے بھی چھوڑ دیا، اور آج بھی ہم اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میں سیرت کو 1 سال سے بیان کر رہا ہوں، سیرت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین مثال، بہترین آئیڈیل موجود ہے، حالات سے نکلنے کے لیے، عزت کی منزلیں طے کرنے کے لیے اور عزت کے فریرے رہلانے کے لیے نبی کی زندگی میں موجود۔ نبی نے مدینہ کے اندر مختلف قسم کے دشمنوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی عزت آبرو اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے معاہدہ کیا، الگ الگ قوموں سے معاہدہ کیا۔ اور بنیادی طور پر معاہدوں میں کیا بات تھی؟ 4 باتیں خاص طور پر تھیں۔ ریاست کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، ان کے جان، مال، معاش، مذہب اور کمانے کے طریقے، آبرو، یہ ان کی عزت محفوظ ہوگی، کوئی ان کو گالی نہیں دے سکتا، ان کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی کمائی کو، کاروبار اور دکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کھیتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی مذہب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح 5 حقوق، ریاست کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، تمام شہریوں کے مذاہب و شعائر کا مکمل تحفظ، ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوگا، آزادی کے ساتھ جینے کا ہر کسی کو حق حاصل ہوگا، اور اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ ہوتا ہے تو سب مل کر کے اس حملے کا مقابلہ کریں گے، سب مل کر کے حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اگر کافر قبیلے پر حملہ ہوتا ہے، یہودی قبیلے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، باہر کا کوئی بھی ہم پر حملہ کرتا ہے سب مل کر کے اس سے مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سے یہ طے کیا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہو تو اس فتنے میں اس کی مدد نہیں کریں گے، اگر اختلاف ہو جائے آپس میں کوئی تو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے حل کریں گے، یہ معاہدہ کیا۔ ہم اور آپ دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہم اس لحاظ سے الگ الگ قوموں سے ملتے ہیں، ہم نے ان سے کبھی بیٹھ کر کے کوئی بات کی ہے کہ بھائی دنگے کے موقع پر ہماری دکانوں کو جلانے کیوں آتے ہو؟ ہماری دکان تو جل جاتی ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ صدقات نظام موجود ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارا بیٹا جب جیل میں جاتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا تم کو، اور تمہارا گھر ویران ہو جاتا ہے، تمہارے گھر غریبی کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، تو کیوں آخر آپس میں لڑتے ہیں؟ ہم الگ الگ قوموں سے ہم نے ملاقات نہیں کی، یہ سنت کو چھوڑ دیا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ الگ الگ قوموں سے، خاص طور پر کمزور قوموں سے ملیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں کہ دنگے سے تمہارا ہی نقصان ہونے والا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوگا،
لیکن زیادہ تمہارا نقصان ہوگا، کم زیادہ کس کا نقصان ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، بہرحال نقصان ہوگا، پریشانی میں پڑیں گے۔ تو اس لیے آپس میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کھٹاس پیدا ہو، یہ سنت ہے قوموں سے معاہدہ کرنا، صلح کرنا۔ ہم نے یہ پارٹی والی بات نہیں کرنی چاہیے، ہم نے ایک پارٹی کو اپنا دشمن سمجھ لیا، دوسری پارٹی کو اپنا ساتھی سمجھ لیا، 70 سال سے اس کا جھنڈا لے کر کے دوک رہے ہیں اور اس کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو دشمن نہیں بنانا ہے، کسی بھی پارٹی کو دوست نہیں بنانا ہے، کسی بھی قوم کو دشمن نہیں بنانا ہے، کسی بھی قوم کو دوست نہیں بنانا ہے، سب سے معاہدہ کرنا ہے۔ ہم داعی قوم ہیں، اسلام کا پیغام ہمارے پاس ہے، خاتم النبیین کی سیرت ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب تمام انسانوں تک پہنچانے کا ہم ذمہ دار ہیں، تمام پارٹیوں تک پہنچانے کا ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک کو دشمن بنا لیا، ایک کو دوست بنا لیا۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تمام مریضوں کا علاج کرتا ہے، غریبوں کا علاج کرتا ہے، مالداروں کا علاج کرتا ہے، کسی مریض کو کسی ذات کے اینگل سے نہیں دیکھتا ہے، کسی پارٹی کے اینگل سے نہیں دیکھتا ہے۔ ہم ایک داعی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کریں، یہ سراسر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا بڑا کام کیا، قوموں سے دوستی کی، الگ الگ دوستی کی، اور یہ باتیں اس کے اندر طے کی۔ دوسری بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ جو مہاجر مسلمان آ رہے تھے، بے یار و مددگار انصار، مدینہ کے مسلمانوں اور ان کے درمیان مواخات کرایا، بھائی چارہ کا رشتہ قائم کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاقونی فی اللہ اخوین اخوین، اے لوگو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں مجھ سے مواخات کرو، اور دو آدمی آپس میں بھائی چارہ کا رشتہ قائم، نسبت قائم کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے یہ بات فرمائی، وہاں 90 انصار اور مہاجرین موجود تھے۔ ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح دونوں بھائی کا رشتہ دونوں نے قائم کیا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط، اتنا اٹوٹ، اتنا نفوذ رکھتا تھا کہ جتنے انسان اپنے سگے بھائی کے لیے دل و جان کے ساتھ قربانی دیتا ہے، خون پسینہ کی کمائی لا کر کے اپنے بھائی کے آگے ڈال دیتا ہے، اس کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کی راحت کے لیے ہر مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ انصار مدینہ بالکل اسی طرح سے مہاجرین کے لیے بے قرار اور بے چین ہو گئے اور مواخات کا معاملہ قائم کیا۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن الربیع الانصاری، ان کی مواخات ہوئی عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ، ان کی مواخات عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا انی اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں، فاقسم مالی نصفین، میں اپنے مال کو آدھا آدھا بانٹتا ہوں، ولی امرأتان، میری 2 بیویاں ہیں، فانظر اعجبہما، تو ان میں جو سب سے خوبصورت ہو، تم کو سب سے زیادہ اچھی لگے، تم اس کو دیکھ لو اور اس کا نام مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ اس طرح سے بہت سے انصار نے ایسا کہ اتنا جوش اور جذبہ تھا انصار کے اندر، مہاجر دین کے لیے سفر کرنے والے مسلمانوں کی مدد کی، کہ بہت سے لوگ مکہ سے شادی کی نیت سے مدینہ آنے لگے۔ بخاری، مسلم، تمام سیاح نے یہ روایت سب سے پہلے محدثین ذکر کرتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے مانی جائے گی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ شرح کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ سوچ لوگوں کی بنی ہوئی تھی کہ اپنے خاندان کی بیٹی کسی غریب گھر میں نہیں کریں گے، کسی کمزور خاندان میں نہیں کریں گے، اور غلاموں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے تھے لوگ، مکہ کے لوگ۔ لیکن جب مکہ میں غلاموں نے سنا، مکہ کے لوگوں نے سنا کہ مدینہ میں ایسا ہوتا ہے جو ہجرت کر کے پہنچتا ہے، وہاں لوگ اپنی بیٹیوں کی فوراً شادی کر دیا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے وہاں سے آنے والے مہاجروں کے ساتھ اپنی بیویاں منسوخ کر دیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر یہ حدیث نہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ سنو، دین کے لیے ہجرت کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں، شادی کرنے کے لیے نہیں۔
ایک صحابیہ ام قیس ہیں، ان سے ایک صاحب نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا اگر تم ہجرت کرتے ہو تو میں شادی کروں گی۔ ایک دوسری صحابیہ ام سلیم ہیں، ان سے ابو طلحہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا سنو اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اور ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس طرح اس دور میں قربانی پیش کر رہی ہیں دین کے غلبہ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے۔ شادی اسلام قبول کرنے کی شرط لگاتی ہیں، ہجرت کی شرط لگاتی ہیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ شادی کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں اپنے دھرم کو تبدیل کر رہی ہیں۔ میں اس پوائنٹ پر بھی زور دے کے بولنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اسی سیرت کے موضوع پر بات ہماری سال بھر چلتی رہے گی، آپ وقت پہ ادا کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سنگ رکھ سکوں۔ اللہ کرے کچھ بات